اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اس اہم کیس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں کوئکلی بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد سلطان خان جو ہمارے لاء منسٹر ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک دو باتیں کریں گے، اور پھر ڈی پی او چارسدہ جو محمد شعیب ہیں وہ آپ کے ساتھ ساری تفصیل جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 6 تاریخ کو یہ واقعہ رات 10 بجے رپورٹ ہوا، 6 اکتوبر کو، اور صبح 9 بجے ایف آئی آر درج ہوئی۔ رات کے 10 بجے جب یہ رپورٹ ہوئی، کیس رپورٹ ہوا، تو 11 بجے سے ہی پولیس اس علاقے میں جہاں پہ جو مقتولہ زینب ہے ان کا گھر ہے اور ان کی فیملی، اس علاقے میں 110 سے زیادہ پولیس ڈپلوائے ہو گئی۔ اس کے بعد 7 تاریخ کو ہی یعنی اگلے دن 4 بجے جو ہے وہ باڈی بازیاب ہوئی۔ پولیس نے جو مقتولہ زینب ہے اس کی باڈی بازیاب کی، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب کلیکٹ ہوئی تو اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بچی کے ساتھ ریپ بھی ہوا اور فزیکل اسالٹ بھی ہوا، ان کو زخمی بھی کیا گیا تھا اور ان کا قتل بھی ہوا۔ تو یہ ایک بلائنڈ کیس تھا جس کے لیے چارسدہ پولیس نے بالخصوص اور خیبر پختونخوا پولیس نے، اس پورے رینج کی جو پولیس ہے انہوں نے بالعموم ایک بہترین پروفیشنل ٹیم کے طور پر کام کیا، دن رات ایک کیا۔ اور 6 تاریخ کو جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو 3 دن کے اندر ہی جو پرائم سسپیکٹ ہے جس کا نام لال محمد، جس کو ابھی آپ کو دکھایا بھی گیا، لال محمد ولد فضل محمد، جس کی عمر تقریباً 47 سال ہے، وہ پرائم سسپیکٹ تیسرے دن ہی پولیس کو لگا کہ یہ مشکوک ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ شک تھا، لیکن پولیس کے پاس ایویڈنسز اور وٹنسز کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا اور ہے، تاکہ ہم کیس کی جو بنیاد ہے اس تک پہنچ سکیں اور کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ رہے۔ پولیس نے جب پرائم سسپیکٹ کو انٹروگیٹ کرنا شروع کیا تو اس میں ویپن آف آفینس جو لور جس کو پشتو میں بولتے ہیں وہ برآمد ہونا، جو مقتولہ زینب ہے ان کے جوتے برآمد ہونا اور ان کے کپڑے، یہ پولیس نے جو لال محمد ہے اس کے ساتھ مل کر اور اپنی انویسٹیگیشن کے بہترین ٹولز اور ٹیکٹکس استعمال کر کے وہ برآمد کیے۔ اور جس دکان سے انہوں نے، جو لال محمد ہے جس نے یہ ٹیبلٹس لیے تھے، وہ اس دکان تک بھی پہنچے اور اس وٹنس نے بھی گواہی دی کہ ہاں ادھر سے یہ گولیاں بھی لے لی گئی تھی۔ یہ ایک مکمل بلائنڈ کیس تھا، ایک اندھا کیس تھا، لیکن پولیس کی جافشانی اور فیملی کی طرف سے تعاون اور ہماری جو بہترین ٹیم ہے اس مردان رینج میں، جو پولیس کی سب سے بہترین انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے، انہوں نے اس بلائنڈ کیس کو ود ان اے ویک، ایک ہفتے کے اندر ٹریس کیا، اور اس پورے کیس کی نگرانی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ محمود خان خود کر رہے تھے۔ پولیس کے ہائی آفیشلز جس میں آئی جی پی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی، انہوں نے بھی وزٹ کیا۔ ہم 3 منسٹرز نے، میں، سلطان محمد خان اور عارف احمد زئی صاحب، ہم بھی مقتولہ کے گھر پہنچے، انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ ہم نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت جلد مجرم کو پکڑ پائیں گے، وہ وعدہ ایفا ہوا، اور ہمیں اس بات پہ انتہائی رنج و الم ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری پولیس، ضلع انتظامیہ، ہماری حکومت بھی خراج تحسین کے لائق ہے کہ انہوں نے اس بلائنڈ کیس کو ود ان 1 ویک اپنے منطقی انجام تک پہنچایا۔ پروسیکیوشن کی ٹیم بھی ہماری فیلڈ میں ہے، انشاءاللہ ہم باقی بھی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنسز سب ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ میں ڈی پی او چارسدہ آپ سے ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں بات کریں گے، اس سے پہلے سلطان خان آپ سے بات کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف یہاں پہ تھوڑی سی یہ ڈیٹیلز بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس چارسدہ میں جو 15 کیسز رپورٹ ہوئے، 15 کے 15 مجرمان اب سلاخوں کے پیچھے ہے، یعنی 100% پولیس کی کارکردگی اس میں ایفیشینٹلی رہی ہے، جو مجرمان ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ تو یہ خیبر پختونخوا پولیس بھی لائق تحسین ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مثالی پولیس ہے، اس نے الحمدللہ آج ہمارا سر فخر سے بلند کیا، اور اس سے یہ ڈیٹرنس بھی کریٹ ہونا ضروری ہے
کہ اگر کوئی بھی چائلڈ ریپس میں یا چائلڈ ابیوز میں انوالوڈ ہیں تو وہ قانون سے کسی صورت بچ نہیں پا سکتے. تو میں سلطان خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ سے تھوڑی سی ڈیٹیلز شیئر کرے اور پھر ڈی پی او چارسدہ آپ سے تفصیلی طور پر ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں آپ سے بات کریں گے. سلطان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ سب کا میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اس پریس کانفرنس میں، اور ڈیٹیل آپ کو کامران صاحب نے بتا دی ہے. جو کیس کے حوالے سے ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ ڈی پی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. میں صرف 3-4 باتیں جو اہم ہیں اور آپ کو بتانی بڑی ضروری ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر پوری قوم افسردہ ہے، غمزدہ ہے، اور حکومت کے جذبات بھی وہی ہیں جو عوام کے جذبات ہیں. کیونکہ جس طرح ہم نے اس دن بات کی تھی جب ہم گئے تھے اس ننھی بچی کے گھر پہ، ہم گئے تھے تعزیت کے لیے، کہ حکومت عوام سے الگ نہیں ہے. ہمارے جذبات بحیثیت کابینہ ممبران یا وزیر اعلیٰ صاحب کے جذبات یا پوری حکومت کے جو جذبات ہیں وہ پوری قوم کے جذبات ہیں، اور یہ ہماری بیٹی ہے، یہ قوم کی بیٹی ہے. اور یہ جو افسردگی ہے یا جو ہم غمزدہ ہیں پوری قوم، تو میرے خیال میں ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اور ہمدردی اور افسردگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. دوسری بات، بطور حکومت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کی روک تھام کریں، اور خدا نخواستہ جس طرح یہاں پر ہوا، اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ایسے مجرمان کو پکڑنا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، اور معاشرے کو یہ پیغام دینا اور ایسے درندوں کو یہ پیغام دینا کہ آپ قانون سے بچ نہیں پائیں گے، یہ پیغام دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم پوری کر کے انشاءاللہ ہم دم لیں گے. تیسری بات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ اس کیس کی خود نگرانی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. اگر ہم کابینہ ممبران اس کو دیکھ رہے تھے، یا ڈی پی او صاحب یا ڈی آئی جی صاحب یا آئی جی صاحب یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کیس کو دیکھ رہی تھی، تو یہ اس کے اوپر اوور سی کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، اور وہ ایک ایک چیز کے بارے میں مانیٹر کر رہے ہیں اور پروگریس لے رہے ہیں اور احکامات اور ڈائریکشنز دے رہے ہیں. تیسری بات، ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس، آئی جی پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، لیکن بالخصوص میں ڈی پی او چارسدہ محمد شعیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم، انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے ان کے پاس، جو آپریشنز کی جو ٹیم ہے ان کے پاس، جس طریقے سے ایس پی سے لے کے ڈی ایس پیز تک اور ڈی ایس پیز سے لے کر ایس ایچ اوز تک، اے ایس آئیز تک اور پولیس کے جوانوں نے اس کیس کے اندر جو محنت کی ہے اور جو انہوں نے آج اس ملزم کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو میں ان کو ضرور، میں ان کی تعریف بھی کروں گا، ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا. اور میرے خیال میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے پولیس کو جو انڈیپینڈنس دی ہے کہ وہ اپنی کارروائی بغیر کسی سیاسی مداخلت کے کریں، تو اس طرح کے جب کیسز یہ سالو کرتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری پولیس پروفیشنل پولیس ہے اور قوم کی خدمت کرنے والی پولیس ہے. چوتھی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج جو یہ پریس بریفنگ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور جو پریس بریفنگ ہم نے موقع پہ جا کے تعزیت کے وقت کامران بنگش صاحب اور میں نے اور عارف احمد زئی صاحب نے دی تھی، اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ صوبائی حکومت اس کیس کو اتنی اہمیت دے رہی ہے کہ نہ صرف پولیس آپ کو یہ بریفنگ دے، بلکہ کابینہ سے بڑا فورم ایگزیکٹو میں یا حکومت میں نہیں ہو سکتا. تو وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر کامران بنگش صاحب اور میں کابینہ کے ممبران ہوتے ہوئے جو ہائیسٹ باڈی ہے حکومت کی، ہم اس
प्रेस ब्रीफिंग आपको हम अगर दे रहे हैं तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो प्रोग्रेस हुई है इस केस में, तो ना कि सिर्फ पुलिस आपको ये प्रोग्रेस बताए बल्कि काबीना के मेंबरान ख़ुद आके आपको इसका प्रोग्रेस बता रहे हैं। और आगे भी जाके इस केस के बारे में जितना प्रोग्रेस होगा तो हम आपको वक्तन फ़वक्तन मीडिया के दोस्तों को और आपके तवस्सुत से कौम को हम बताएंगे कि इस केस में हमने क्या प्रोग्रेस की है। मैं ये ज़रूर बताऊंगा, आखिरी दो बातें मैं करने लगा हूँ, फिर DPO साहब आपको केस के टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे कि वज़ीर आला साहब, उनकी पूरी काबीना, हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और ख़ासकर हमारी चारसदा की जो पुलिस है और जो मर्दान रेंज की जो पुलिस है, ये स्पेशली वज़ीर आला साहब ने इनकी तारीफ़ भी की है, इनको खराज तहसीन भी पेश किया है और इंशाअल्लाह हम इनसे यही उम्मीद रखते हैं कि प्रोफेशनली इसी तरह कौम की खिदमत वो जारी रखेंगे। मैं ज़रूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने जो कोऑर्डिनेशन करना चाहूँगा। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि गिरफ़्तारी आज हो गई है, एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस है वो आ गया और पुलिस ने इनको आज FIR में नॉमिनेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इतना सबूत पुलिस के सामने आ गया है कि यही वो शख्स है कि जिसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी खबरें भी देखी कि कोई वकील इसका मुफ्त केस लड़े और किसी वकील ने अभी तक मुफ्त केस लड़ने की बात नहीं की है। मैं उन सब लोगों से कह देना चाहता हूँ कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है जो इस केस को प्रोसिक्यूट करेगा, वरना अगर वकील की ज़रूरत होती तो मैं ख़ुद वकील हूँ, मेरी 15 साल की जो तजुर्बा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसका केस ख़ुद अदालत के अंदर मैं लड़ता। मैं इस वजारत से भी इस्तीफ़ा देकर अगर मुझे करना पड़ता तो मैं जाके इस केस को अदालत में मैं लड़ता। लेकिन चूँकि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि प्रोसिक्यूशन इस केस को इसके बाद हैंडल करेगी, अदालत में इसको प्रोसिक्यूट करेगी और इंशाअल्लाह इस मुजरिम को हम अदालत से कन्विक्ट कराएंगे और अदालत में जाके इससे इंसाफ के कटहरे में इसको खड़ा करेंगे और इसको वो करार वाकई और वो इबरतनाक सज़ा देंगे कि मुआशरे में मौजूद इस तरह के दरिंदों को ये मैसेज चला जाए कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे महफूज हैं और इस तरह के जुर्म के बाद वो बच नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया रहीम, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बिल्कुल जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये जो केस था इसका मासूम वाला, ये बिल्कुल एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और पहले दिन से हमने इस केस को ऐसे एक्सेप्ट किया था कि ये हमारी बच्ची एंड वी विल डिग इट आउट और इंशाल्लाह और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें कामयाबी दी। ये जो सस्पेक्ट था इसके ऊपर हमने तीसरे दिन हमने इसको थोड़ा बहुत जब इस पे काम किया, जब हम इंटेरोगेशंस कर रहे थे 388 घरों की, शेख किली के जो 388 घर है उनकी हमने प्रोफाइलिंग की, डाटा हमने कलेक्ट किया। उसके बाद जितना हम फॉरेंसिक्स के ऊपर काम कर सकते थे, सेलुलर डाटा के ऊपर काम कर सकते थे, वो हमने किया। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को वहाँ पे डिप्लॉय किया, स्टेट ऑफ द आर्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस वहाँ पे डिप्लॉय की गई। उसके अंदर ये जब बंदा सस्पेक्ट रिपोर्ट हुआ, जब हमने इसको बुलाया, हमने इसको इंटरोगेट किया। पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही कॉम्पिटेंट तरीके से इस बंदे को इंटरोगेट किया, जो मर्दान रेंज के बेस्ट और एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर्स थे, जो इसके ऊपर केस के ऊपर काम, जिन्होंने पहले नौशहरा में, मर्दान में या सवाबी में इन केसों के ऊपर काम किया। RPO मर्दान ने उन अफसरान को चारसदा डिस्ट्रिक्ट के डिस्पोजल के ऊपर दिया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन सवाबी था, SP इन्वेस्टिगेशन मर्दान था, हमारे SP इन्वेस्टिगेशन थे चारसदा के थे। वो सब लोग और मर्दान रेंज की जो एक्सपर्ट, जो सेलुलर एक्सपर्ट टीम है, वो डिस्ट्रिक्ट चारसदा मंगल के दिन से डिस्ट्रिक्ट चारसदा के डिस्पोजल के ऊपर थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मर्दान रेंज का इस किस्म के जितने भी केसेस है उसके अंदर 100% उन्होंने अरेस्ट शो किए और अरेस्ट किए और 100% केसेस को पुलिस ने प्रोफेशनली रिजॉल्व किया। अब ये जो केस था, इसके अंदर हमारी जो पूरी टीम थी, उस बंदे ने इसको प्रॉपरली प्रोफेशनली इसको इंटरोगेट किया, इसकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया, उस बंदे के बोलने को अंडरस्टैंड किया
اور پھر اس کے بعد ڈکلیئر کرنے کے بعد ہم نے اسے پوائنٹیشن بھی کروائی ہے. اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ ہمیں جو سرچ کی گئی تھی پورے گاؤں کی لوگوں کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے, یہ بندہ ہمیں اس ٹریک سے لے کے گیا کرائم سین کے اوپر جو کہ ان بیٹن ٹریک تھا, جو کہ پہلے عام طور پہ روٹین میں یوز نہیں ہوتا تھا. یہ ہمیں جب کرائم سین پہ لے کے گیا تو ایگزیکٹ ایک بینچ جو شوگر کین کا کھیت تھا اس کے سینٹر سے ہم نے جو وہ معصوم تھا اس کا ہم نے جوتا ریکور کیا. وہ جوتا آفٹر کنفرمیشن جب ہمیں ہو گیا کہ یہ اس نے ریکور کیا, اس کے بعد ہمارے پاس اور وٹنسز ہیں جنہوں نے اس کو وہاں پہ اسپاٹ کیا تھا. ہم لوگوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ہم لوگوں نے کولیکٹ کر لی ہیں. اس نے یہاں پہ ایک اور کنفیشن کیا کہ ہی ٹک سم پل, اس نے کوئی پل لی تھی. وہ جو پلز ہیں اس دکان سے بھی ہم لوگوں نے ریکور کر لی ہیں. اور باقی پولیس نے اپنا ویپن آف آفینس ریکور کرنے کے بعد سرکمسٹینشیل ایویڈنس مکمل کرنے کے بعد جب ہم لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ یہ, تو ہم نے اس کو ایکیوز ڈکلیئر کیے. اور جو فردر یہ کیس زیر تفتیش ہے انشاءاللہ ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا. ہم اس پہ مزید کام اور بھی کر رہے ہیں, آگے بھی کریں گے, لیکن سرکمسٹینشیل ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو بندہ ہے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے انشاءاللہ کورٹ میں پیش کریں گے. تھینک یو سو مچ.